السلام علیکم ناظرین. جل رہا ہے ایران، سڑکوں پر نعرے ہے، آگ ہے، غصہ ہے اور خوف ہے. سوال یہ نہیں کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ سب اچانک ہوا یا ایک مکمل منصوبہ بندی ہے. ایک طرف ایران کی کرنسی تاریخ کی بدترین سطح پر ہے، $1 کے لیے لاکھوں تومان. دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کھلے عام ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اب ایران کے اندر سے ہی آواز آ رہی ہے ہم مولویوں کی حکومت نہیں مانتے. تو اصل کہانی کیا ہے؟ کیا ایران نے حالات خود بگاڑے یا کوئی اور بساط بچائی جا رہی ہے؟ آج ہم حقائق کے ساتھ اس پورے کھیل کو بے نقاب کرتے ہیں. پورے منصوبے کے ساتھ یہ پلان چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کی یہ حکومت گرائی جائے، اور ایران میں یہ آوازیں لگ رہی ہے کہ ہم مولویوں کی حکومت کو اور نہیں مانتے. اس وقت جو ایران کے سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنائی، یہ آیت اللہ خمینی کا تخت نشین ہے. خامنائی وہ تھا جس نے ایران میں انقلاب لایا تھا 1979 میں. اب جو نعرے لگ رہے ہیں اس میں سب سے پہلا جو نعرہ یہی ہے کہ وہ ہم مولویوں کی حکومت کو نہیں مانتے. تو اس سے یہ اندازہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ پورا منصوبہ بندی کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ یہ پلان بنایا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رجیم کو ہٹایا جائے، اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اب حکومت بیلوئی کو دی جائے. جو بیٹا ہے رضا شاہ بیلوئی کا، رضا شاہ بیلوئی وہ بادشاہ تھا جو 1979 کے انقلاب سے پہلے ایران کی حکومت پر قابض تھا، اور وہ امریکہ کے اور مغرب کے بہت ہی قریبی اور سمجھا جاتا تھا. اب اس کا بیٹا ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر ایران کے اندر کمپین چلا رہا ہے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس کے پاس وسیع عوامی طاقت تو نہیں ہے، مگر مغرب کو قابل قبول چہرہ ہے. ایران کے اندر زیادہ تر نوجوان جو مولوی کی حکومت نہیں چاہتے ہیں، نہ بادشاہت چاہتے ہیں، بلکہ ایک نارمل باعزت معاشی طور پر مستحکم زندگی چاہتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 5 دن سے کے اندر احتجاج جاری ہے، جو ٹائم گزرنے کے ساتھ جذباتی ہو رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے اور پاورفل ہو رہا ہے. اور خاص اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں حکومت گرائی گئی، جس طرح نیپال میں حکومت گرائی گئی، اور جس طرح سری لنکا میں حکومت گرائی گئی تھی، کسی نہ کسی طریقے سے خامنائی کی حکومت گرائی جائے. اور ان کا نعرہ ہے کہ ایران میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، معیشت خراب ہو گئی ہے، غریب انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے، اور اسی بنیاد پر خامنائی کی حکومت ختم کر دی جائے. اور اس احتجاج کی بنیاد یہ وجہ بنی کہ ڈالر بہت مہنگا ہوا اور ایران کی کرنسی کا ریٹ بہت زیادہ گر گیا ہے. لوگوں نے احتجاج اس بنیاد پر شروع کیا کہ ہماری کرنسی اتنی گر گئی ہے کہ اب ہم ڈالر کا آفیشیلی ریٹ جو دے کے جو حکومت اپنی طرف سے بذات خود جاری کرتی ہے اور اس پر پورا کنٹرول کر کے اور پورے کنٹرول کے بعد بذات خود جاری کرتی ہے. تو اس وقت ایران میں سرکاری ریٹ ڈالر کا 42,000 ایرانی ہے. اگر آپ 42,000 روپے دیں گے سرکاری ریٹ کے حساب سے تو آپ کو $1 ملے گا. اور اگر ہم آفیشیلی ریٹ دیکھیں جو مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں چل رہا ہے، اگر آپ 14 لاکھ ایرانی دیں گے تو آپ کو بادل کے طور پر صرف $1 ملے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کرنسی کریش، معیشت کریش اور نظامی زندگی دھرم بھرم. اس حالات کو دیکھتے ہوئے ایران کے سرکاری بینک کے گورنر نے استعفیٰ دیا، جو بذات خود حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور سمجھ چکا تھا کہ کرنسی اب ہمارے کنٹرول اور ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے سنگین اور خراب ہو چکے. ایران کی معیشت، تو اس بنیاد پر ایران میں احتجاج دن بدن زور پکڑ رہا ہے کہ حکومت ختم کر دی جائے. اب اگر اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف ہم جائیں تو اس بات کا اندازہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہو. اس احتجاج میں شریک ہم سب کو تو اسرائیل اور امریکہ کے لوگ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس احتجاج کے بیچ پر موجود اور آواز کو آواز دینے والے کچھ مختصر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر محسوس تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں
لیکن ان کی بیانیہ، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ احتجاج اتنا مضبوط ہو اور اتنا زوراور ہو کہ ہم اپنی مفاد کو اور اپنے عزائم کو اس میں پورا کر لیں۔ اب اس بارے میں آپ لوگوں کو کچھ ثبوت کے طور پر، آپ لوگوں کو یاد ہو کہ کچھ دن پہلے نتن یاہو امریکہ کے دورے پر گئے اور وہاں سے انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی۔ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے بذات خود آ کر ایک آفیشلی بیان دیا، ایک ایبسولوٹلی اسٹرائک بیک ٹو ایران، کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بذات خود بھی ایران پر دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے میڈیا کے تھرو ایران کی عوام کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری طرف یہ پتہ ہے یہ جو ایران کی حکومت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایٹم بم مت بناؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرو، یا نہیں بیٹھتے ہم ان کو کہتے ہیں میزائل نہ بناؤ، یہ بناتے ہیں۔ تو ایران کی عوام نے جب یہ بات سنی تو ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اگر ان کی حکومت یہ رہی تو یہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئیں گے، تو ایران کی حکومت اس وجہ سے ختم کی جائے گی اور ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ اگر اوپر سے امریکہ نے حملہ کر دیا تو گزارا اور مشکل ہو جائے گا۔ اب اس نعروں میں ایک نعرہ یہ بھی ہے جو ایران اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مارتا تھا، اور وہ نعرہ تھا مرے اسرائیل مرے امریکہ۔ اب وہی نعرہ، وہی آواز انہی کی حکومت میں، انہی کی عوام انہی کے خلاف مار رہی ہے کہ ڈیتھ ڈکٹیٹر، مر جائے ڈکٹیٹر۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ جو نعرہ جن کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اب وہی نعرہ امریکہ اور اسرائیل اپنی لوگوں کی ذریعہ ایران کی حکومت کے خلاف استعمال کروا رہی ہے۔ تیسرے ثبوت کی طرف، اور وہ ثبوت ہے کہ اس میں دوسرا نعرہ لگ رہا ہے جس نعرے کا آواز یہ ہے کہ نہ غزہ نہ لبنان، ہماری لائف ایران۔ اس نعرے کا واضح مقصد یہ ہے کہ ایران فلسطین میں حماس کو سپورٹ کرتا ہے، اسی طرح لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کو اسلحہ اور ہر قسم کی مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ تو اس نعرے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی اپنی ایران کی حالات خراب ہے تو آپ کو فلسطین اور لبنان کی کیا پڑی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ فلسطین اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہمارا گزارا، ہماری روزمرہ کی ضروریات مشکل ہے، تو ہمیں کیا پڑے کہ ہم فلسطین اور لبنان میں جا کے اور وہاں ان کو سپورٹ کرے۔ چونکہ یہ نعرہ لگ رہا ہے، لیکن اس سے اصل خوشی اسرائیل کو ہو رہی ہے، کیونکہ حماس فلسطین میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے اور لبنان میں حزب اللہ اسرائیلی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ کچھ تو ہے کہ ایران کی کرنسی اتنی گر کیوں گئی۔ 1979 میں خامنائی کی حکومت، اب اگر ہم 1979 سے پہلا نظر دوڑائیں تو حکومت تھی رضا شاہ دہلوی کی، جو امریکہ کے حمایت یافتہ تھا، تو ایران پر پابندیاں نہیں تھی، ایران کا تیل بکتا تھا جس طرح آج سعودیہ کا بکتا ہے۔ ایران ترقی کر رہا تھا، روڈیں بن رہی تھی، یونیورسٹیاں بن رہی تھی، اسپتال بن رہے تھے، ہر قسم کی سہولت آ رہی تھی، تجارت ہو رہی تھی۔ آج اگر سعودیہ پر اسی طرح کی پابندی لگائی جائے تو وہ بھی شاید ایران سے بدتر ہو جائے، کیونکہ ایران کی معیشت کا سارا دار و مدار تیل پہ تھا۔ جب 1979 میں سے پہلے خامنائی نے احتجاج شروع کیا تو بہت لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو رضا شاہ دہلوی نے ہر قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے کہ کسی نہ کسی طرح آیت اللہ خامنائی کو روکا جائے۔ اس کو جیل میں بھی ڈالا گیا،
باہر بھی بھیجا گیا، لیکن وہ کیسٹوں کے تھرو اور کسی نہ کسی طرح لوگوں کو پولیٹیکل اکٹھا کرتا تھا اور رضا شاہ دہلوی کے خلاف کھڑا کرتا تھا۔ تو جب خامنہئی کا زور بہت زیادہ ہوا تو 1979 میں رضا شاہ دہلوی کا تختہ الٹ گیا اور اسی کو باہر بھیج دیا گیا، اور آیت اللہ خامنہئی نے حکومت سنبھالی تو فوراً سے مغرب کو آنکھیں دکھانا شروع کی۔ تو مغرب کی طرف سے اس کے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہوئی۔ تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک ملکی اکانومی اور سارا نظام تیل پر چل رہا ہو اور وہی تیل وہی تجارت آپ کے اوپر بند کر دیے جائے تو پھر آپ کی اکانومی، آپ کی معیشت اور آپ کے تجارت کا کیا بنے گا؟ تو ٹرمپ کے آنے سے پہلے ایران پر پابندیاں کچھ نرم تھی، لیکن جب ٹرمپ آیا اس کی پالیسی آلریڈی پریشرائز تھی۔ اس نے یورپ کو اس بات پر کنونس کیا کہ ایران اپنے ایٹم بم سے، اپنے میزائلوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس نے آج بھی 450 کلو یورینیم کو چھپایا ہوا ہے۔ اب اگر ہم اس کو کہتے ہیں یورینیم نکالو تو وہ نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ایران پر اور پابندیاں لگائے اور اس کو اور پریشرائز کرے۔ تو اب اسرائیل برملا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایران پر دوبارہ اسٹرائک کروں گا اور دوبارہ حملہ کروں گا۔ تو جواب میں ایران نے کہا کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہمارا جواب بھی بہت خوفناک ہوگا اور دنیا یاد رکھے گی کہ ہم آپ کو کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس حالات کو ایران کی عوام نے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ اگر یہ جنگ مسلط کی گئی تو ہمارے لیے شاید زندگی اور گزارنا بھرے پیٹ کے ساتھ مشکل ہو جائے گا۔ اب اس وقت اگر تاجر طبقہ اٹھتا ہے اور ایک گھر کا سربراہ اٹھتا ہے جس نے گھر کا سارا نظام چلانا ہوتا ہے، وہ تو ایک بندے کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اٹھتے ہیں اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹیوں کے، تو آپ پھر اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو کہ حالات کتنے نازک ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کے اوپر گھر کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس نے صرف پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت حالات اور معاملات یہ بنے ہوئے کہ ایران میں اسٹوڈنٹ بھی نکلے ہوئے اور احتجاج مین شہروں سے نکل کر باہر پھیل رہا ہے۔ جب اسٹوڈنٹ احتجاج میں شریک ہو رہے تو ایران کی حکومت کو بھی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے جو ریپریزیڈنٹ تھے، جو ان کے سربراہ تھے احتجاج کو لیڈ کرنے والے، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے مطالبات لے آئے، بیٹھ جاتے، جو بھی آپ کے مطالبے، جو بھی آپ کے مطالبات ہیں بیٹھ کر حل کر لیتے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ایران جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے، بظاہر تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو وہ جو ظلم کر رہے، ٹھیک ہے لڑنا چاہیے، لیکن لڑنے کے بھی کچھ طریقے، کچھ اصول اور کچھ حکمت عملی ہوتی ہے۔ امریکہ کے پاس کرنسی اتنی مضبوط ہے، ایک پاور اتنی بنی ہوئی ہے اس کی کہ اس کو اگر آپ فیس ٹو فیس لڑیں گے تو نقصان آپ کا زیادہ اور اس کا شاید بہت کم ہو، الٹا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کے اوپر پابندیاں لگائے گا، آپ کے ساتھ تجارت بند کروائے گا۔ جب آپ کس سے تجارت نہیں کر سکو گے، لین دین نہیں کر سکو گے، کچھ کما نہیں سکو گے، اپنے گھر کے اندر آپ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکو گے، تو آپ باہر کسی کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا آنکھیں دکھاؤ گے، کیا لڑو گے؟ پوائنٹڈ سوال ہے۔ تو اسی طرح جب آپ بظاہر اس لڑائی میں کودتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو، اپنی عوام کا نقصان کرتے ہو، اپنے آپ کو نقصان میں دھکیلتے ہو۔ اب اس کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، امریکہ کے ساتھ لڑنا کس طریقے سے چاہیے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو اس لیول تک لے جاؤ کہ آپ
امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو، جیسے مثال کے طور پہ چین کو لے لو، روس کو لے لو، اگر آپ اس لیول تک پہنچتے ہو تو آپ تب امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہو، اس کو نیچے لانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایران کے حکومت کے خلاف اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ سازش ہے کہ عوام کی مجبوری ہے؟ حقائق ہم نے آپ کو بتا دیے، باقی دیکھتے ہیں کہ وقت کس طرف کروٹ لیتی ہے۔ تب تک اللہ نے